بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ حضرین گرامی، ہمارے سامنے سورۃ الروم ہے جو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفتیں شدت سے تھیں، آپ کو سختی سے ستایا جا رہا تھا، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو، اور اس وقت حبشہ کی طرف کچھ مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی۔ یہ سورت مکی ہے اس اعتبار سے، اور یہ کل 60 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک ہی نام ہے سورۃ الروم۔ سورہ روم رکھنے کی نام کی تسمیے کی جو وجہ اور مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز رومیوں اور فارسیوں کے بارے میں ایک غیبی خبر کے ذریعے سے آغاز کیا۔ سورت کا آغاز ہی کیا ایک پیشین گوئی کے ذریعے سے، ان کی ایک خبر دے کر جو غیب اور مستقبل سے متعلق تھی۔ چونکہ روم جو تھے، اہل روم یا رومی، یہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، لہٰذا اس اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، اور فارسی جو تھے وہ آتش پرست تھے، دو خداؤں کو ماننے والے مشرک تھے، آخرت کے بھی منکر تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ سورہ کی ابتدائی مضمون کی آخری مضمون سے موافقت بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا کہ یہ سورہ مبارک شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مستقبل کی ایک غیبی خبر کے ذریعے سے، مستقبل کی ایک غیبی خبر کے ذریعے سے جو اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے بالکل یقینی تھی، اس لیے کہ لأنہ من اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم حروف مقطعات کے بعد غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، زمین کے نزدیکی حصے میں، عربوں سے جہاں یہ خطاب نازل ہو رہا ہے ان سے قریب علاقہ شام اور فلسطین کا تھا، وہاں تک رومیوں کی حکومت تھی، اس اعتبار سے اس کو نزدیک کی سرزمین کہا گیا۔ نزدیک کی زمین پر وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، لیکن چند ہی سالوں میں، بضع کا لفظ جو عربی میں آتا ہے وہ 3 سے 9 تک کے لیے، چند ہی سالوں میں وہ مغلوب ہونے کے بعد پھر سے غالب آئیں گے، پھر سے ان پر فتح پائیں گے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، فتح سے یا اس واقعے سے پہلے بھی اللہ کا ہی حکم چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا، یعنی سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہ گویا اس میں اشارہ ایک پیشین گوئی کی گئی کہ رومی مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آئیں گے، نمبر 1، اور یہ آخری ٹکڑا جو آیت نمبر 3 میں ہے کہ اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، خوش ہوں گے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک بیان کیا، میں تھوڑی سی تفصیل کی طرف اشارہ کروں کہ یہ جو پس منظر میں نے بتایا کہ کس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کس تناظر اور پس منظر میں کی، وجہ یہ ہوئی کہ جب رومیوں کو شکست ہوئی تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ خوشیاں منانے لگے، مسلمانوں کو چھیڑنے لگے، ان پر تانے کسنے لگے کہ دیکھو تمہاری ہی طرح یہ رومی تھے، اہل کتاب، آخرت کو ماننے والے، ہاں، ان کو شکست سے دوچار کیا، اور فارسیوں نے جو ہماری طرح ہیں، یعنی مشرکین کی طرح ہیں، وہ لوگ غالب آ گئے، ایسے ہی ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تم کو فتح و ہزیمت سے دوچار کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے غم و اندوہ کی بات تھی، اور مشرکین اس پر خوشیاں منا رہے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عیسوی سن کے اعتبار سے
ہاں سن 570 میں ہوئی. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 500 کچھ سال زیادہ کے بعد 570 میں اور آپ کی نبوت 610 میں ملی. 610 میں آپ نبی بنائے گئے اور رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان سالوں سے جنگ چل رہی تھی. بعض کیلانی صاحب وغیرہ نے لکھا کہ 602 سے چل رہی تھی اور 614 تک چلتی رہی. 614 میں رومیوں کے مغلوب ہونے اور ایرانیوں کے فاتح ہونے کی خبر مکہ والوں تک پہنچی. یہ نبوت کا 5واں سال تھا. بعض صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. اب دیکھا جائے تو رومی جو اہل کتاب یعنی عیسائی تھے، ہاں ان کی مسلمانوں سے ایک قسم کی مشابہت تھی کہ یہ بھی آسمانی مذہب اور ایک نبی اور ان سے پہلے کے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے. یہ چیز مسلمانوں میں مشترک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے لیکن ان کے اندر یہ مشابہت تھی، اہل کتاب تھے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے. اس کے برعکس یہ مسلمانوں کی طرح ہوئے. اس کے برعکس جو فارسی تھے، اہل فارس کسرا کے لوگ، ہاں وہ مشرک تھے، آتش پرست تھے، ایک سے زیادہ خدا کو مانتے تھے. لہذا مشرکین مکہ کو لگتا تھا یہ ہماری طرح ہے اور آخرت کے بھی وہ لوگ منکر تھے. لہذا مذہب میں یکسانیت کی بنیاد پر ان کے درمیان ایک قسم کی یگانگت اور انسیت تھی اور اسی بنیاد پر رومی جب شکست سے دوچار ہوئے اور یہ ایران کے مشرک فتح پائے، فتح حاصل کی، تو یہ مشرکین مکہ نے ہلڑ مچایا، خوشیاں منانے کا، مسلمانوں کو طنز اور طعنہ دینے کا ایک موقع سمجھا. ہاں اسی تناظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جب یہ کہا کہ فی بضع سنین، چند سالوں میں رومی مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب ہوں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، بعض کہتے ہیں کئی مشرکین نے آ کر ان کو ستانا شروع کیا کہ دیکھو یہ تمہاری طرح تھے، اب شکست سے دوچار ہو گئے، منہ کی کھانی پڑی، اب ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا تمہارے ساتھ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کی روشنی میں ان سے شرط لگا لی کہ وہ پھر سے غالب آئیں گے. پہلے 5 سال کی روایت میں تفصیل ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جب بتایا تو آپ نے کہا کہ بیضع کا لفظ 9 تک ہوتا ہے، 3 سے 9 تک کے لیے، لہٰذا تم اس مدت کو 5 سال کی بڑھا کر 9 سال کر لو. اور انہوں نے ابو بکر صدیق نے 9 سال کیا. شرط میں بھی کچھ بڑھا، 100 اونٹ کی شرط لگی. اس وقت شرط حرام نہیں تھی، شرط کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. بہرحال یہ 4 اور 5 نبوی میں واقعہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا. ہاں 5واں سال، اور یہ واقعہ پیش آیا. حضرت بکر صدیق نے شرط لگائی. یہاں قابل ذکر بات یہ ہے، آپ اگر تفسیر کی تفصیلات میں جائیں گے، یہ ہمارے یہاں تفسیر کا موقع نہیں ہے، ہم اختصار کے ساتھ تدبر کے طریقے پر گویا غور کر رہے ہیں، تفصیل پر بحث نہیں کر رہے ہیں، اس لیے بہت مختصر باتیں آپ آتی ہیں. یہاں اگر ہم اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ جو صورتیں اور آیتیں ہم نے سنی ہیں، جن کے بارے میں کچھ نکات، کچھ باتیں جانی ہیں، اس کی تفصیل کا علم حاصل کریں، مطالعہ کریں، کہ کتب تفسیر کی طرف رجوع کریں. اس تناظر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی تو آپ تفصیل سے پڑھیں گے. علماء نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے بہت مفصل تاریخی واقعات لکھا ہے کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، رومیوں کا پھر سے فارسیوں پر فتح پانا، دور دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے. اہل فارس نے رومیوں کو بہت زبردست طریقے سے شکست دی تھی. ان کے شہروں میں گھسے تھے، ان کے مالوں کو تباہ کر دیا تھا، لوٹ لیا تھا، یہاں تک کہ بیت المقدس سے جو ان کی مقدس صلیب ہے وہ اٹھا کر لے گئے اور ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا. ان کو خود جو قیصر روم تھا اس کو دارالسلطنت قسطنطنیہ میں محصور اور پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا اور ان کی پوری طریقے سے اینٹ بجا دی تھی. تو دنیاوی اور ظاہری اعتبار سے کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ رومی پھر سے حکومت حاصل کر پائیں گے، فارسیوں کو زیر کر پائیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس میں یہ ایک واضح پیشین گوئی اور بین السطور میں ایک دوسری پیشین گوئی بھی تھی جو اہل علم نے، مفسرین نے بیان کی کہ مسلمان بھی خوش ہوں گے. یعنی اس میں اشارہ تھا کہ جس طرح رومی اہل کتاب دوبارہ مشرکین پر غلبہ پائیں گے، ویسے ہی مکہ کے مشرکین پر مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوگی. اور بعض اہل علم نے لکھا کہ جب
2000 کیا کہتے ہیں کہ 622 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی 623 میں، ہاں، جبکہ اس معاہدے کو 9 سال اور بعض لوگ کہتے ہیں 7-8 سال پورا ہوا تھا. ہاں، غزوہ بدر منعقد ہوئی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو زبردست شکست، فتح حاصل ہوئی مشرکین پر، اور بڑی معجزانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ فتح حاصل ہوئی تھی، جس کو اللہ نے یوم الفرقان کا نام دیا. سورہ انفال میں بعض تفصیلات ہم جان چکے ہیں اور غزوہ بدر کی تفصیلات بھی جانتے ہیں. تو بعض اہل علم نے لکھا کہ جس دن مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی اسی دن انہیں یہ خبر پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں کو پھر سے فارسیوں پر فتح دی تھی. یہ مسلمانوں کے لیے دوہری خوشی ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط جیت لی، اور یہ شرط حضرت ابوبکر صدیق نے اس یقین پر لگائی تھی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. ظاہری اسباب چاہے جو کہتے ہوں، ظاہری اسباب چاہے جو کہتے ہوں، ان آیتوں میں ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مسلمان خوشیاں منائے گی. بنصر اللہ، آگے کی آیت ہے جو یہاں مذکور نہیں ہے، اللہ کی مدد کی وجہ سے، اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فوراً فرمایا کہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہری باتوں کا تھوڑا علم رکھتے ہیں، ظاہر کا کچھ جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جبکہ وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں. یہ آیتیں اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو 1 گھنٹہ اس کو چاہیے کہ دنیا کے جتنے لوگوں کا علم ہے وہ مختصر سا ہے، ظاہری ہے. حقیقی علم اور حقیقی علم نہیں ہے. مادہ اور ظاہر پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، معنوی اور روحانی قوتوں پر یا نتائج پر لوگوں کی نگاہ نہیں ہوتی. اکثر لوگ ایمان جو نہیں رکھتے وہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہر پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں قوت والا ہے، طاقت والا ہے، دولت والا ہے، اقتدار والا ہے، تو اس سے دب جائیں گے. اور کوئی اصول پسند صحیح انسان ہے تو اس کی مخالفت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہری باتیں جانتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. آخرت کو اگر آدمی جانے گا تو یہ جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مکافات دنیا میں جاری ہے. اچھا کرنے والے کا انجام اچھا ہوگا، آخر میں اچھے ہی رہیں گے، اور برا کرنے والوں کا انجام برا ہوگا. وقت کا فرعون، نمرود اور بادشاہ تھے، مٹ گئے. آج ان کا ذکر بھی ہوتا ہے تو مذمت کے ساتھ. اور جو اپنے دور میں اصول پسند اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور اچھے بندے تھے، وہ چاہے اپنے زمانے میں کمزور نظر آتے ہوں، آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. انبیاء کرام، صحابہ کرام، اللہ کے نیک بندوں کا یہی حال ہے. ہاں، اس میں اور بھی کئی تناظر سے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا والی پر گفتگو کی جا سکتی ہے. تو یہ سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رومیوں اور فارسیوں کے معاملے کے متعلق خبر دی. اور اس میں یہ بھی تناظر ہے کہ یہ رومی اور فارسی دنیاوی اعتبار سے بڑے طاقتور، ان کے پاس آلات اور اسباب تھے، تعداد تھی. کبھی فتح ہوئی، کبھی شکست ہوئی. تو گویا ان میں آگے اللہ کی مدد سے اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے. ہاں، اور پھر آگے اللہ نے کہا لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فتح اور شکست کا معاملہ محض ظاہری اسباب پر منحصر نہیں ہے. آج کے مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا درس اور سبق ہے، جو احساس کمتری اور کمزوری کے احساس میں مبتلا ہو کر اسلام کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم حق ہیں، اللہ کے سچے دین کو ماننے والے ہیں، تو ہم کمزوریوں کا شکار کیوں ہیں؟ ہم کو کیوں مارا پیٹا اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے؟ جبکہ مشرکین، کافرین، مسلمانوں کے دشمنان، اللہ کے دین کے دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے، وہ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، دولت سے مالا مال ہیں، ان کو اقتدار، قوت اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں حاصل ہیں. تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ظاہری اسباب پر آپ کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے، آخرت پر. اور جب آخرت پر نگاہ ہوگی تو آپ مانوی نتائج اور انجام کو دیکھیں گے. بہرحال سورہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی فرمائی، جس میں 2 پیشین گوئیاں شامل تھیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل تھی. جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، مشرکین اس کا مذاق اڑاتے تھے. ارے یہ کہہ رہے ہیں کہ رومی پھر سے غالب آئیں گے، کوئی دور دور تک اس کے آثار ہی نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے. دنیا کے حالات یا اس وقت کے حالات مذاق اڑا رہے تھے ان آیتوں کا، اس پیشین گوئی کا.
जिस वक्त ये कहा गया उस वक्त मजाक उड़ाया जाए। जैसे आज हमारे सामने कोई अगर नेक और सच्चा इंसान है, उसकी कमजोरी है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब अंजाम होगा तो जरूरी नहीं है कि हम उस वक्त जिंदा रहें। चंद सालों के बाद ही नतीजा सामने आया और अल्लाह तबारक व तआला की ये पेशीनगोई, कुरान का ये फरमान लोगों के सामने एक तारीखी हकीकत की तरह बेनकाब और वाज़ेह हो गया। ये सूरत का इब्तिदाई हिस्सा था, मजमून था, जिसमें अल्लाह ने पेशीनगोई फरमाई और अपने वादे का जिक्र किया। सूरत के आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के वादे और उसकी वही के सिलसिले में यकीन का जिक्र करते हुए सूरत का इख्तिताम हुआ। यकीनी बात का अल्लाह ने आखिर में फरमाया फस्बिर, आप सब्र कीजिए, इन्ना वादल्लाहि हक, यकीनन अल्लाह का वादा हक है, सच्चा है। अगर अल्लाह ने वादा किया है तो वो चीज होकर ही रहेगी, उसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, तयशुदा बात है। ये अल्लाह का वादा हक है। वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला युक़िनून, आपको वो लोग ऐसा ना हो कि जो यकीन नहीं रखते, अल्लाह की बातों पर भी भरोसा नहीं रखते, अल्लाह कह रहा है फिर भी नहीं मान रहे, जो यकीन नहीं रखते, ऐसा ना हो कि वो आपको हल्का कर दे। यानी पहले कहा सब्र कीजिए, आपको हल्का ना कर दे, मतलब बेसब्रा ना बना दे। ये अल्लाह ने वादा किया है, पेशीन गोइयां फरमाई है, तो ये होकर रहेगा। तो इब्तिदा में अल्लाह का वादा, पेशीन गोई, और आखिर में इस वादे के वकू के सिलसिले में आपको सब्र करने की तलकीन, यानी बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की वही पर और उसके वादों पर पूरा पूरा यकीन होना चाहिए। वज़ालिका, आगे ये कह रहे हैं कि क्यों ये इब्तिदा और इंतहा में अल्लाह ने फरमाया, ताकि बंदे का दिल, उसका कल्ब जो है यकीन से लबरेज हो जाए, भर जाए, उन तमाम उमूर में जो वही ने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शक्ल में या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से वही की जो भी बातें बयान की हैं, बंदा उसके ताल्लुक से अपने दिल में भरपूर यकीन रखे, चाहे कुरान और हदीस की ये बातें खबर की शक्ल में हो कि कोई खबर दे रहा है कुरान और हदीस, या हुक्म की शक्ल में हो, या किसी वादे और वईद की शक्ल में हो। जिस शक्ल में भी कुरान और हदीस ने कोई बात बयान की है, बंदे को चाहिए कि उस पर पूरा पूरा यकीन रखे। उसकी ये निशानियां हैं कि अल्लाह ने जो कहा वो जरूर पूरा होता है, अपने मुकर्रर वक्त पर। इसी बुनियाद पर इस सूरत का महवर रईसी भी वाज़े होता है, यानी मरकजी मजमून अल यकीन फिल वही, के वही के सिलसिले में यकीन का होना। ये इस सूरत का मरकजी उन्वान है कि कुरान सूरह रूम में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, उन तमाम मज़ामीन का हासिल या उसका बुनियादी नुक्ता, मरकजी मौजू ये है कि बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की हर बात, वो कुरान की शक्ल में हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा सुन्नत की शक्ल में हो, दोनों वही है। एक वही मतलू है, एक वही गैर मतलू है। इस पर पूरा पूरा भरपूर यकीन होना चाहिए कि ये गलत हो ही नहीं सकती। कोई चीज हमारी अकल में नहीं आ रही है तो हमारी अकल का कसूर है, हमारे इल्म की कमी है, अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। आसार नताइज जिस वक्त पेशिंग गोई की जा रही है, उस वक्त कितने भी मुखालिफ हैं। मैं एक इशारा करूं कि रोमियों का ये था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक खोद रहे थे गज़वा अहज़ाब के मौके पर, सारी जमातें मिलकर मदीना पर हमला करने आ रही थी कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए। पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, कई कई दिन खाना नहीं नसीब हो रहा था। सहाबा कराम और अल्लाह के रसूल, उसी मौके पर लोगों ने आकर शिकायत की कि हमारे पेट पर पत्थर हैं। आपने अपना पेट दिखाया तो 2 पत्थर थे। उस वक्त जब आपको बुलाया गया, मैं तफसील में नहीं जाता, बात लंबी हो रही है, और आपने जो है एक चट्टान पर कुदाल मारी, तो 1 मारी, 2 मारी, 3 मारी, हर मौके पर आपने कहा कि मैं देख रहा हूं कि यमन के खजाने, सुर्ख खजाने तुम्हारे हाथ में आ रहे हैं, कैसर किसरा के खजाने, फला इलाके तुम्हारे जेरे नगी आएंगे, तुम फतह करोगे। अभी मदीना में अपनी हिफाजत करने का मसला है, जो दुश्मन आ रहे हैं उनसे बचाव के लिए खंदक खोद रहे हैं अल्लाह के रसूल से। नबी की पेशीन गोई ऐसी होती है कि आसार इसके बिल्कुल बरक्स हैं, हालात ये सोचा भी नहीं जा सकता। अभी मदीना में हिफाजत मसला है और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि कैसर किसरा और यमन की सल्तनतें तुम्हारे हाथ आएगी, तुम उस पर फतह पाओगे। कितनी बड़ी बात है। नबी की और अल्लाह की पेशीन गोइयां ऐसी ही होती हैं। हमारे यहाँ जो सियासी लीडरान या कुछ दानिश्वरान कहते हैं कि ये हो जाएगा, मौलाना आजाद ने कहा कि आज़ादी मिलने के इतने सालों के बाद मशरिकी पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, और हो गया, तो ये पेशिंगोई नबूवत के जैसी नहीं है। हालात और कराइन को देखकर, जोग्राफियाई और कुछ उसूलों ज़ाब्तों को सामने रखकर उस बुनियाद पर यह बात कही गई है, और ये अंदाजे हैं जो कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं।
تو نبی اور اللہ کی پیشین گوئیاں بالکل مخالف حالت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود صحیح ہوتی ہے۔ یہ ان کے حق ہونے کی، سچے ہونے کی زبردست دلیل ہے، اور توحید کی بھی دلیل ہے کہ حالات بالکل پلٹا کھا گئے، اللہ نے فرمایا ہے اور ویسا ہی ہوا جیسا اللہ نے کہا تھا۔ یعنی حالات کو بدلنے پر، گویا حالات اور ہر معاملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، اور اسی کی مشیت سے سارے کائنات کے واقعات ہوتے ہیں۔ مواضیع السورۃ المبارکہ، اس سورہ مبارکہ کے موضوعات، مضامین۔ نمبر 1، اس میں کہا گیا کہ اس میں ایک بڑے عظیم فتنے کا بیان ہے، اور خاص طور سے قوس میں انہوں نے کہا کہ خاص طور سے آج کے زمانے میں یہ فتنہ بہت زبردست اور عظیم ہے، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا۔ وہ یہ ہے، وہی الاغترار بما علیہ روم من تقدم فی علوم الدنیا، اور یہ دھوکے میں پڑنا اس چیز پر جو اس نعمت پر یا ان چیزوں پر جس پر رومی ہے دنیاوی علوم میں ترقی پر، دنیاوی علوم میں ترقی کی شکل میں، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے۔ یہاں روم کا جو لفظ یہ استعمال کر رہے ہیں صاحب کتاب، میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم لوگ انگریز، ہم انگریز کہتے ہیں، انگریز حالانکہ برطانیہ کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لوگ مشرقی بر صغیر وغیرہ میں جب انگریز کہتے ہیں تو مغربی دنیا مراد لیتے ہیں۔ تو مغرب کا رہنے والا، یورپ کا رہنے والا، امریکہ اور یورپ کے لوگ، ان کو جو ہم کہتے ہیں یہ اس معنی میں گویا ان کی بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ رومیوں کا جو مذہب تھا اور ہے، آج ان کا عیسائیوں کا وہی سینٹر روم میں ہی ہے، اٹلی میں، جو اٹلی ہے اس میں ایک شہر روم ہے، اور اسی کا ایک ویٹیکن سٹی ایک شہر تھا جس کو ایک سب سے چھوٹے ملک کی حیثیت سے الگ کر دیا گیا، اس لیے کہ وہاں پوپ پال کا مرکز ہے، کیتھولک چرچ کا سینٹر ہے۔ تو یہ رومی ہے۔ اب اس اعتبار سے عیسائی طبقہ، عیسائیوں کی بات گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی یا نصارہ یا اہل کتاب، یہ جو ٹیکنالوجی اور ترقی میں آج کے زمانے میں آگے ہیں، اس زمانے میں بھی گویا ان کے پاس کافی ٹیکنالوجی اور آلات اور ہتھیار اور تعداد تھی۔ تو اس فتنے کا اس میں اشارہ ہے، وَإِتْقَانِهِمْ لَهَا، اور اس سلسلے میں ان کی مہارت، مضبوطی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کا اس میدان میں پچھڑنا اور عاجز ہونا کہ مسلمان ان کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں ان امور میں، دنیاوی ترقی اور آلات کے معاملے میں۔ مما جعل، یہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جو کمزور عقل والے لوگ ہیں، کمزور عقل بلکہ کمزور ایمان والے بھی کہہ لیں، کمزور عقل والے جو لوگ ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ رومی جب ترقی اور ٹیکنالوجی میں آگے ہیں تو یہ اس بات کی وجہ سے ہے کہ وہ حق پر ہے، یعنی ان کی ترقیات کی بنیاد پر یہ دماغ میں کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، حق پر ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ ان سے پیچھے پچھڑ گئے ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ یہاں رومیوں کی جگہ آپ یورپیوں یا مغربی دنیا کو کہہ لیجئے۔ ہاں، وَبَيَانِ أَنَّ هَذَا جَهْلٌ فَاحِشٌ، گویا اس قرآن کی ان آیتوں میں یہ اشارہ ہے کہ یہ بہت کھلی ہوئی جہالت اور بہت گمراہ کن غلطی ہے۔ ایسا سوچنا کھلی ہوئی جہالت ہے اور گمراہ کن غلطی ہے۔ ظاہری اسباب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جاتا، اصولوں اور حق اور باطل کی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص دین، مذہب، اصول کے اعتبار سے غلط ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کو غلبہ حاصل ہو، حکومت حاصل ہو، اقتدار حاصل ہو، اور ایسا اکثر ہوتا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری یا انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ فَسُبْحَانَ مَنْ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ، صاحب کتاب نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان آیتوں کو نازل کیا موجودہ زمانے کے واقعات کے ہونے سے بہت پہلے ہی ان آیتوں کو نازل کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ نمبر 2، مضامین سورہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی کہ اس مبارک سورت نے الگ الگ معیار پر، مستوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی نعمتوں اور توحید کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ بہت ہی واضح نشانیوں کے ساتھ ایسی دلیلوں اور آیتوں کو بیان کیا ہے جس کا ہم اور آپ روزمرہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی وحدانیت اور اس کی ہم پر احسان اور نعمت کو ہم نہ صرف مانیں گے بلکہ اس میں ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں ایسی چیزوں کو اکٹھا کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل واضح اور مضبوط نشانیاں ہیں۔
مختلف معیار پر، مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق. سب سے پہلے اب اس میں ایک ایک اشارہ کیا انہوں نے. ایک تاریخی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اور وہ آیت 2 سے 4 تک جو ہم نے ابھی پڑھی جس کا ترجمہ غلبت الروم فی ادنی الارض، تو یہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں نظر آتی ہے. رومیوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ کا معاملہ پہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی اعتبار سے بتایا. اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں، انسانی زندگی میں مختلف قوموں کے بیچ جو بھی آویزش، کشمکش، تناؤ، جھگڑے، سیاست، جو بھی واقعات اور معاملات ہو رہے ہیں، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. للہ الامر من قبل و من بعد. اس سے پہلے بھی اللہ کا اختیار تھا، اسی کا حکم چلتا تھا، اور بعد میں بھی اسی کا چلتا ہے. تو تاریخی اعتبار سے ہم غور کریں، اللہ کی نشانی ان واقعات میں نظر آتی ہے. نمبر 2، اقتصادی اعتبار سے اللہ کی نشانیوں کا اس میں تذکرہ ہے. اس میں زکوٰۃ کی فضیلت اور سود کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ اس سود کے اختیار کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ خسارہ ہے اور شقاوت ہے، آدمی کا برا انجام ہونے والا ہے. چنانچہ آیت نمبر 39 میں، سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. اور تم جو بھی لوگوں کو ربا دیتے ہو، سود دیتے ہو، تاکہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. تو یہ اللہ کے پاس یہ مال بڑھتا نہیں ہے. ہاں، عام طور سے مفسرین نے، بہت سارے مفسرین نے اس کو سود کے معنی میں لیا. اس کے ربا کا معنی سود ہے کہ لوگ سودی لین دین کرتے ہیں یا جو پیسہ دیتے ہیں، تو سود اور بیاج دینے کے بعد آدمی سمجھتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے. لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک وہ مال بڑھتا نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ اور تابعین اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ربا سے مراد سود نہیں ہے. اس آیت میں یہاں ربا سے مراد وہ مال ہے کہ ایک چھوٹا آدمی، مخدوم اپنے خادم کو، رعایا میں سے کوئی آدمی بادشاہ کو، کوئی چھوٹا آدمی کسی آفیسر کو کوئی پیسہ دیتا ہے. یہ میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، کوئی تحفہ دیتا ہے. کوئی تحفہ دیتا ہے اس مقصد سے کہ آج میں اسے کچھ تحفہ دے رہا ہوں، بعد میں مجھ کو اس کا بدلہ اس سے بڑھ کر ملے گا. تو اس نیت سے وہ تحفہ دیتا ہے کہ بعد میں مجھ کو اس کا بدلہ اس سے زیادہ ملے گا. ہم امیر لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، بادشاہ کو، کسی پوسٹ پر فائز آدمی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں، اور جب وہ تحفہ دے گا یا اس سے ہم کام لیں گے تو جو تحفہ ہم نے دیا ہے اس سے زیادہ لیں گے. یہ حضرت ابن عباس یہ تفسیر کر رہے ہیں. تو یہاں اگر حضرت ابن عباس کی تفسیر مانے تو ترجمہ کریں گے کہ جو بھی عطیہ تحفہ تم لوگوں کو دیتے ہو تاکہ تمہارے لوگوں کے مال میں زیادتی ہو، تو اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا نہیں ہے. اور ایک معنی تو سود کا ہے ہی، لیکن سود کے معنی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اہل علم نے دونوں معنی کیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو. اللہ کا چہرہ، اللہ کی صفت ذاتی ہے، لہذا کچھ لوگوں نے اس کا وہی ترجمہ کیا، اور مرادی معنی ہوگا خوشنودی. یہ تعویل نہیں ہے، ہم تعویل نہیں کر رہے ہیں. سیاق و سباق سے ہمارا چاہنا یعنی اللہ کی ذات کو چاہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہنا، یہ لازم و ملزوم ہے، معنی مفہوم ہے، تعویل نہیں ہے. چنانچہ جو تم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا چہرہ چاہتے ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بدلے کو دگنا اور گنا در گنا بڑھانے والے ہیں. مضعفون، اپنے گنا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر سودی لین دین کہتے ہو تو یہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کا برا انجام ہوگا. اور زکوٰۃ دیتے ہو تو یہ گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، بلکہ اس کا اجر اور ثواب گنا در گنا بڑھے گا. لیکن ہمارے لوگوں کی سوچ بالکل الٹی ہے ہر معاملے میں. شریعت جن چیزوں میں کہتی ہے کہ اگر آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کریں گے تو آپ کا مال بڑھے گا، ہم سمجھتے ہیں گھٹے گا. ایسی بہت ساری چیزیں. شریعت کہتی ہے کہ آپ شادیاں زیادہ سے زیادہ کریں، برکت ملے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کرنے سے مسئلہ اور ٹینشن بڑھتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث بتاتی ہے کہ اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، سماجی، ذہنی، فکری، اخلاقی، یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں. لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں پریکٹیکل زندگی میں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہری چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں. روحانی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی قدرت، مشیت اور اس کی طرف سے ہم کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کریں گے تو ہم کو برکتیں ملے گی.
ہم زبان سے اگرچہ کہیں لیکن ہمارا عمل یہ نہیں کہتا. خیر، تو یہ آیت نمبر 39 میں اقتصادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی کی طرف اشارہ کیا. آیت بیان فرمائی. آیت نمبر 21 میں سماجی زندگی کا ذکر کیا، اسرار الزواج، شادی کا بھید، شادی کے اندر جو بھید ہیں اس کا ذکر کیا. مشہور آیت اکثر میں نکاح کے خطابات میں بیان کرتا رہتا ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، پیدا کی. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی سے جائز رشتہ تعلق قائم کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. ابھی یہ چیزیں سامنے رکھنا چاہیے ایک عام مسلمان کو بھی. یہود و نصارہ کی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی رشتہ ازدواج، شادی بیاہ کی پاکیزہ زندگی کو ختم کر کے زنا بدکاری کو فروغ دیا جائے. اس کے لیے موبائل، ویب سائٹس اور نہ جانے کیا کیا فلمیں، پرچے اور پروپیگنڈے، مختلف قسم کے الٹے سیدھے خیالات. ابھی وہ عورتوں میں ایک تحریک چلائی گئی آزاد کہ میرا جسم میں چاہے جو استعمال کروں، کون منع کر سکتا ہے. جب سوالات کیے گئے تو اس کے حامیان جواب نہیں دے سکتے کہ میرا جسم اگر آپ لڑکی کے لیے کہہ رہے ہو تو کس وقت سے وہ یہ کہہ سکتی ہے؟ بچپن سے. جب وہ شعور میں آ گئی ہے، 4-5 سال کی ہو تو وہ کہے گی، یہ 8-10 سال کی ہو تب کہے گی. اور بہت سارے سوالات، خیر ہم اس میں جائیں گے تو ہمارا اصل موضوع رہ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شادی بیاہ کا اس آیت میں وہ حکمت بیان کی کہ تمہارے لیے یہ اللہ کی نشانی ہے. غور کیجئے، مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے تعلق، کشش، پھر اس میں باہمی طور سے جو لذت ہے، جو سکون ہے، وہ ایک عجیب و غریب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی نشانی ہے. توحید ہے. ہمارا جوڑا کوئی جانور یا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. انسان کا جوڑا انسان ہی ہے، مرد اور عورت. اور اس میں سکون کا باعث ہے جو ایک دوسرے کے لیے لباس بنتے ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ظاہری زیب و زینت بھی اور بہت سارے سخت اور تنگ لباس موسم کی سختیوں پریشانیوں سے بچاتا ہے انسان کو. ایسے ہی مرد اور عورت ایک دوسرے سے دکھ، مصیبت اور پریشانی کے حالت میں ایک دوسرے کے لیے تسلی کا سامان اور حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے خاندان بنتا ہے، اولاد ہوتی ہے، رشتے معلوم ہوتے ہیں اور بہت سارے فائدے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، مہربانی کے جذبات رکھ دیے. شادی کرنے کے بعد میاں بیوی میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. ناجائز تعلق جو زنا کرتا ہے، جو پیسے دے کر ایک دوسرے کے جسم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج جسے فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا. جسم کی لذت حاصل کی، اب میں اسے نہیں پہچانتا، وہ اسے نہیں پہچانتا. اولاد ہوئی تو انکار کر دیتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، میں اس کو کیوں پالوں. میاں بیوی رہتے ہیں تو یہ جذبات ہوتے ہیں. ایک دوسرے پر نچھاور ہونے کا جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے تکلیف، مصیبت، پریشانی برداشت کرنے کا جذبہ. یہ عہد معاہدہ جب کرتا ہے بندہ دین کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دیتا ہے کہ نکاح کے نتائج میں یہ ہوتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں محبت اور رحمت کے جذبات نمو پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس بات میں نشانیاں ہیں اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر نہیں کریں تو بڑی بڑی نشانیاں، معجزات بھی دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے کہہ رہے ہیں کہ اصل الانسان، اس صورت کے اندر آیت نمبر 20 میں اور آیت نمبر 54 میں دو جگہوں پر انسان کی اصل اور اس کی پیدائش اور تخلیق کی بنیاد بتائی گئی. چنانچہ آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. پہلی تخلیق آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہوئی تو یہ آغاز مٹی سے ہوا. دوسری تخلیق جو ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے تو یہ نطفے سے ہو رہی ہے. اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے. اور یہ نطفہ بنتا کیسے ہے؟ آپ تفسیر میں دیکھیں، تفاصیل ہم نے بھی مختلف موقعوں پر بیان کی کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں، چاول، گیہوں، سبزی، ترکاری جو بھی ہم کھاتے ہیں، یا جانور کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ جانور چارہ جو کھاتا ہے یہ زمین سے، مٹی سے پیدا ہوتی ہے. اللہ پانی برساتا ہے، مٹی کے اندر کے اجزاء، بیج کو وہ چیزیں فراہم کرتی ہیں جو ہماری غذائیت کے حامل بنتی ہیں، ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے والی معدنیات اور نمکیات اور جتنی غذائی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مٹی سے ملتی ہے اس میں، اور پھر وہ غذا بنتی ہے. اور پھر ہم جب کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے سے خون بنتا ہے، اس خون سے نطفہ بنتا ہے، اور نطفے سے پھر انسان کی پیدائش ہوتی ہے. تو اصل ہماری پیدائش کی مٹی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر، پھر اب تم
انسان ہو کر زمین میں پھیلے جا رہے ہو, تنتشرون. ہاں, اللہ نے مٹی سے بنایا اور اب زمین میں, دنیا میں انسان پھیلتا جا رہا ہے. یہ آیت نمبر 20 میں ہے. آیت نمبر 54 میں 54 میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہی ہے جس نے تم کو ضعف, کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. اب یہ کمزوری کی حالت میں جب ماں کے پیٹ میں نطفہ تھا اس وقت کہہ لیجئے, یا پیدا ہونے کے بعد جب ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اس وقت انتہائی کمزور ہوتا ہے. تو پیدائش کے وقت کمزور ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ایک کیڑا نطفے سے نکل کر جا کے مادہ رحم مادر میں استقرار پاتا ہے. کیا حیثیت ہے اس وقت اس کی؟ تو ہم اور آپ سب وہی تھے, ہاں, اسی مرحلے سے گزر کر آئے ہیں. ہاں, تو تم کو کمزوری کے حالت میں پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر تمہاری کمزوری کے بعد تم کو قوت عطا کی. انسان بڑھتے بڑھتے نشو نما پاتا ہے, بچپن میں ولادت کے بعد اب دھیرے 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 قوت پاتا ہے, یہاں تک کہ جوانی اور شباب کا کے عمر میں پہنچتا ہے تو پوری جوانی اور رعنائی آتی ہے, پوری طرح سے قوی ہو جاتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اس قوت کے بعد مرحلہ وار کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے. ضعفاً کمزوری, یہ کہولت کہہ لیجئے, ادھیڑی پن جس کو ہم کہتے ہیں, اور شیبہ بڑھاپا یعنی انتہائی عمر. اس عمر میں پھر سے انسان اپنی طاقت قوت کو کھوتے ہوئے زوال کی طرف جاتا ہے, اس کے قوائے جسمانی اضمحلال کا شکار ہوتے جاتے ہیں, اس میں خلل اور کمزوریاں آتی ہیں. ہاں, پھر اور بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے. ہاں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. یہ جو میں نے ترجمہ کر دیا اور مختصر سی بات کہی, آپ عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر میں پڑھیں, تفسیر میں اور دوسرے میں بڑی پیاری اور بڑی معلوماتی تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں. ہم اپنے وجود پر غور کریں. انسان کی زندگی کی اصل یہ 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیا, ہماری پوری زندگی. اور اس زندگی کے مختلف مرحلوں کو اہل علم نے جو بیان کیا, غور کیجئے کہ کیسی اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ کمزوری اللہ تعالیٰ کس طرح سے, ہم جب نطفہ تھے تب, ہاں, ایک ماں ایک عورت کے جسم کے اندر وہی ساخت ہوتی ہے جو بچپن میں تھی, جو جوانی میں. لیکن آپ دیکھیے کہ ماہواری یا حیض کا خون جسے کہتے ہیں ہم, وہ جوانی کے بعد آتا ہے, جب اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور جب استقرار حمل ہو جاتا ہے, ہر مہینہ یہ خون آتا ہے, گندگی کا ہم کہتے ہیں, لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ بچہ جو پروان چل رہا ہے اس کے پیٹ میں, اللہ تعالیٰ اسی خون کے اجزاء سے اس کی غذا فراہم کرتا ہے, اس کی غذا کا انتظام کر رہا ہے. اب جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکل, بہت مختصر کہہ رہا ہوں, آپ کیلانی صاحب کی تشریح دیکھیے, بہت شاندار ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے جب نکل جاتا ہے تو اس میں نکلنے کے بعد اب وہی خون دودھ کی شکل پستان میں بنتا ہے. اب پستان جو ہوتا ہے, اب دیکھیے ہمارے سینے پر بھی نشان ہے, عورتوں کے بھی. ہاں, اب ہم بھی بچپن سے سارے خوبیاں رکھتے ہیں, لیکن جوانی کے بعد احتلام ہوتا ہے اور وہ نطفے کی بننے کی, خون سے نطفہ بننے کی کا عمل شروع ہوتا ہے. ہمارے یہاں نطفہ بنتا ہے, وہاں حیض کا خون مادہ منویہ بھی بنتا ہے عورتوں کے اندر. اور پھر جب بچہ ولادت استقرار حمل ہوتا ہے تو اب اس کا وہ کارخانہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ بننے کے آلے اور سینٹر کے طور پر بنایا ہے, ہاں, وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. اس سے پہلے نہیں کرتا, اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن یا دوسرے دن جو ہے اس کے سینے سے اس کی غذا جاری ہو جاتی ہے. پیٹ میں تھا تو حیض کا خون بند ہو کر اس کی غذا بن رہا تھا, جب پیٹ سے باہر آیا تو اب سینے میں غذا بن کر وہ خون دودھ کی شکل اختیار کر کے باہر آتا ہے. یہ کیا خود بخود غور کیجئے, جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا سینے میں دودھ نہیں آیا, ہونے کے بعد دودھ آ رہا ہے. کیا یہ ایسے ہی ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. میں نے ایک بات کہی اس سارے مرحلے میں, اور پھر بچپن, پھر بچپن سے بڑھتے ہوئے غذاؤں کا استعمال اور مختلف درجات پہ جانے کا جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے. آپ غور کرتے جائیے, بڑی شاندار نشانیاں ہیں اللہ کی. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ان نشانیوں کا بھی ذکر کیا. اسی آیت میں آگے یہ بھی فرمایا کہ یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر, اسے پورا علم اور پوری قدرت اس کے پاس موجود ہے. اس کے علم میں, اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی کام نہ کر سکے. آگے کہا خلق السماوات والارض, آیت نمبر 22 میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو بطور نشانی بیان کیا کہ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم, کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی بناوٹ اور پیدائش ہے, اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. اس میں سے ایک چیز ایک کتاب ہے. آسمان زمین کی تخلیق کیسی زبردست ہے, اس میں کوئی نقص خامی عیب نہیں ہے, زندگی کے لائق.
ہاں غور سے دیکھیے، بار بار دیکھیے، آنکھیں تھک جائے گی، کوئی عیب تفاوت نہیں ملے گا۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا۔ تو آسمان زمین کی تخلیق کتنی زبردست، اس کے اندر کا نظام کتنا زبردست، اور پھر تمہارے اپنے وجود میں غور کرو، زبانیں الگ الگ، رنگ الگ الگ، اور پھر اس کے ضمن میں آپ اور بھی چیزیں دیکھیے کہ قد الگ الگ، ہاں زبانیں، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی فارسی، کوئی عربی، کوئی اردو، کوئی پشتو، کوئی مراٹھی، کوئی ہندی، اور نہ جانے کتنی زبانیں، اور ایک ہی زبان کے اندر بہت سارے لہجے الگ الگ ہیں۔ ہم مالیگاؤں میں جو زبان بول رہے ہیں، یہی زبان بھیونڈی میں اور بمبئی میں اور فلاں جگہ تھوڑا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، اصطلاحات اور محاورات میں تبدیلی ہو جاتی ہے، مخصوص علاقوں کے مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں، کتنی زبانیں، کتنے چہرے، ایک ہی جنس سے، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، رنگ الگ الگ ہے، ہاں شکل الگ الگ ہے، جو ہم شکل کہلاتے ہیں یا جڑواں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر مشابہت ہے، پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر ہم جو ہے تفریق کر لیتے ہیں۔ اب تو جو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جانوروں میں ہم سارے کوے ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن سارے کبوتر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جو ان جانوروں کو پالتا ہے، ہاں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو قریشی حضرات ہوتے ہیں وہ جانوروں پہ اپنے جانور کو کٹنے کے بعد بھی چمڑی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا والا جانور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان اور یہ بات، ان چیزوں میں آپ غور کیجئے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہاں ان فی ذالک لآیات للعالمین، یہ عالموں کے لیے، علم والوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ رات اور دن کی جو گردش اور نظام بنایا، اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں بطور نشانی کیا گیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات میں اور دن میں تمہارا سونا ہے، رات کا سونا اور دن میں بھی، اور اس کی رزق کو، اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ جو تم کو طاقت قوت دی، اس کے اسباب فراہم کیے، اس کا شعور دیا، غور کرو۔ رات میں آرام کرتے ہیں، دن میں بھی قیلولہ یا بعض اوقات ضرورت پڑے تو آرام کرتے ہیں، اور پھر دن میں تگ و دو کر کے اپنی روزی اور معاش کی تلاش بھی کرتے ہیں۔ معاش کی تلاش کی صلاحیت اور اس کے اسباب فراہم کرنا، ہاں یہ دیکھیے اس میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں۔ ہاں ہمارے اب دیکھیے کہ پوری دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں خاص علاقے کی مشہور ہے، انگور کہیں کا مشہور ہے، آم کہیں کا مشہور ہے، فلاں چیز کہیں کی مشہور ہے، فلاں چیز کہیں کی مشہور ہے۔ یہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیزوں کا مشہور ہونا، مفید ہونا، یہ کاروبار حیات چلانے کا ایک نظام ہے۔ وہاں جب وہ چیز اچھی ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، یہاں کی اچھی چیزیں وہاں کے لوگ خریدتے ہیں، اس طرح تجارت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور بھی میں ایک پہلو صرف پیش کر رہا ہوں، ایسے سینکڑوں پہلو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں، البرق والمطر، اس میں بجلی کی کڑک اور بارش کو بھی بطور نشانی پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علمیہ قرآن و حدیث کے بیان کیے ہیں، اس میں ان چیزوں کی کچھ سائنسی تفصیلات بھی بیان کی گئی، جس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 24 میں سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بجلی کی چمک اور کڑک کو تم کو دکھاتا ہے، خوف کے طور پر بھی اور امید کے طور پر بھی، یعنی امید اور خوف کا باعث بنا کر۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ یہ گرے گی تو تباہ کر دے گی، عذاب بن جائے گی، اور امید بنتی ہے کہ اس سے فضا میں ہلچل ہوگی اور قدرت کے نظام کے مطابق بارش ہوگی۔ یہ امید بارش کی ہوتی ہے، اور خوف اس کے گرنے اور جلا دینے کا، عذاب کا ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی یعنی بارش نازل کرتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے زمین کو مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندگی بخشتا ہے۔ زمین جب بارش نہیں ہوتی، سوکھا پڑتا ہے تو مر جاتی ہے، ہاں اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، لیکن قرآن نے کہا جب اللہ بارش برساتا ہے تو یہ پھولتی ہے اور نشوونما پاتی ہے، حرکت کرتی ہے، اس میں چال پیدا ہوتی ہے اور پھر سے زندگی آ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ فمن تأمل، ہاں میں آگے بڑھ رہا ہوں، ہاں فمن تأمل فیہا ملأ اللہ، جو ان آیتوں اور ان نشانیوں میں غور کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے، اس کا دل اس یقین سے بھر جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا تنہا خالق و مالک ہے، وہ پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو
اس کا دل اس یقین سے بھی بھر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی نازل کی ہے اس میں کوئی بھی بات غلط اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر میں فوائد و لطائف، اس سورہ مبارکہ سے متعلق فوائد کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دوں کہ خص اللہ ذکر الروم فی ہذہ سورۃ ایضاً، اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کا ذکر بطور خاص کیا ہے، رومیوں کا، اس سبب سے کہ یہ انہم سبب فتنۃ للمسلمین علی مر العصور، اس لیے کہ مختلف زمانوں میں یہ رومی جو ہیں مسلمانوں کے لیے فتنے اور مخالفت کا سبب رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے قیام کے وقت یہ رومی، اس کو اہل کتاب کہہ لیجئے، مغربی لوگ کہہ لیجئے، عیسائی لوگ کہہ لیجئے، یہ قیامت کے قریب یہ رومی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تقوم الساعۃ تقوم القیامت والروم اکثر الناس، یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ قیامت قائم ہوگی جبکہ روم یعنی اہل کتاب کہہ لیجئے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، کثرت سے ہوں گے۔ مما قد یسبب شکا، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز شک کا سبب بنتی ہے، ہاں، کہ جب وہ زیادہ ہیں تو مطلب ان کی اندر حق ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا۔ چنانچہ یہ مبارک صورت اس تناظر میں اپنے مضامین کے ساتھ یہ بیان، ان باتوں کو جو بیان کرتی ہے، اس سے مسلمانوں کے دل اپنے رب پر یقین کے ساتھ بھر جاتے ہیں اور اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے اس امت کی مدد کرے گا، یہ امت منصور ہوگی، مدد یافتہ ہوگی اللہ کی جانب سے۔ نمبر 2 کہ اعظم و اجل العبادات، عبادتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بہترین عبادت جو ہے اور زبان پر سب سے خفیف عبادت نفل عبادتوں میں، اور میزان میں، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری اللہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر اور محدد نہیں ہے کہ اسی وقت میں آپ کر سکتے ہو کسی اور وقت میں نہیں، بلکہ پورے دن آپ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، چنانچہ اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وحین تظہرون، اور دن ڈھلے بھی اس کی تسبیح بیان کرو اور ظہر کے وقت بھی تم اس کی تسبیح بیان کرو۔ بعض علماء نے یہاں تسبیح سے مراد نماز کو لیا ہے، نماز سب سے بڑی عبادت اور اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ان آیتوں میں اور پھر بعض دوسری سورہ طٰہٰ، سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں کو ملا کر آپ کیلانی صاحب کی اور شیخ حافظ صلاح الدین وغیرہ کی تشریحات دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 وقت کی نمازوں کو بیان کیا ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کا وقت کا ذکر قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن سے اوقات صلاۃ ثابت نہیں ہوتے، لیکن ان کو سمجھتا نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اور بعض دوسری آیتوں کو ملا کر دیکھیں تو قرآن سے 5 اوقات کے نماز ثابت ہو جاتے ہیں۔ تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، صبح اور شام میں اور مختلف اوقات میں یہ عشاء، فجر، ظہر وغیرہ سب آگے، اور اس میں حکمتیں بھی بتائی کہ کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز سے منع کیا ہے اور کیوں منع کیا ہے۔ ہاں، نمبر 3 الذنوب سبب المصائب، اس صورت میں کے مضمون میں ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے فوائد سے کہ ہماری مصیبتوں کی جڑ اور سبب جو ہے ہمارے گناہ ہیں۔ ہاں، یہ بہت اہم بات ہے اور آج اس سبق کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنی مصیبتیں ہیں، حادثات ہیں، پریشانیاں ہیں دنیا کے اندر، ان سب کی سب سے بنیادی وجہ گناہ ہیں۔ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا آیت نمبر 41 میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور تری میں جو بھی بگاڑ اور فساد نمایاں ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، وہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے، لعلہم یرجعون، اور مقصد کیا ہے کہ ان کو مزہ چکھا رہے تاکہ وہ لوٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ و استغفار کریں۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ گناہ مصیبتوں کی جڑ ہے۔ آخری بات کہ طوبیٰ لمن حفظ عمرہ فلم یسرف الا فی طاعت ربی، کہ اس شخص کے لیے مبارک بادی ہے، ہاں، خوشخبری ہے جو اپنی عمر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو اپنے پروردگار کی فرما برداری میں ہی صرف کرتا ہے اور اللہ کی رضامندی اور رضوان کی تلاش میں جلدی کرتا ہے اپنی عمر کا اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اور ہائے افسوس، ہاں، پریشانی اس شخص کے لیے جو لہو و لعب، کھیل کود میں اپنی عمر کو ضائع کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کا پیٹ بھرنے اور خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بدقسمتی کی بات ہے، بری خبر ہے، اور اچھی خبر ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس صورت میں یہ بتایا گیا، ہماری زندگی کی حقیقت بیان کی گئی، وہی آیت جو انسان کی حقیقت بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو کمزوری میں، پھر کمزوری کے بعد قوت دیتا ہے، پھر قوت
کے بعد پھر سے کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے اور انسان موت کے منہ میں جاتا ہے. یہ لذت اور آشنائی اور موج مستی کے ایام مختصر سے ہیں، لہذا خوشخبری اس کے لیے ہے جو اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور وہ بہت بدقسمت ہے جو ان اوقات کو ضائع کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.